الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی خیر خلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم 4 رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہم کل پڑھ چکے ہیں غزوہ احد کے بارے میں، انہیں تازہ کر لیجئے اپنے ذہن میں۔ بالخصوص غزوہ احد کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہات ہیں، ان کو ضرور ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، جس میں بنیادی باتیں جو بتائی گئی تھیں وہ یہ کہ تمہارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ دنیا کی لالچ کا نہیں ہونا چاہیے، اور دنیا کی لالچ کا جو استعارہ ہے وہ سودی کاروبار ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ سود سے اجتناب کرو، یہ تمہارے اندر لالچ پیدا کرتا ہے، خود غرضی پیدا کرتا ہے، اور آپس کے بھائی چارے کو متاثر کرتا ہے، اور فوری طور پر حاصل ہو جانے والی دنیا ہی کے خیال میں اور پھر عمل میں لگانے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے برعکس تم نے جس کا سودا کیا ہے وہ تو آخرت ہے، تو تمہاری تگ و دو، تمہاری بھاگ دوڑ اور تمہاری کوشش وہ اس جنت کے حصول کے لیے ہونی چاہیے جس کی وسعتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جو زمین اور آسمان کی طرح سے وسیع ہے۔ تو یہ ہدایت جہاں کشادہ قلبی پیدا کرتی ہے، جہاں استغنا پیدا کرتی ہے، جہاں ایثار پیدا کرتی ہے، وہیں قلب و نظر میں وسعت بھی پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ جو جنت اتنی وسیع ہے تو اس کو جس نے حاصل کرنا ہے اس کے قلب و نظر میں بھی وسعت ہونی چاہیے، دور تک دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور جنت ایک دور کی منزل ہے، سامنے کی منزل نہیں ہے۔ سامنے کی منزل تو دنیا ہے، تو دور تک دیکھنے کی جن لوگوں کے اندر عادت ہوگی وہ دنیا میں بھی مفید ہو سکیں گی یہ عادت۔ تو نظر اور قلب میں وسعت پیدا کی جا سکتی ہے قرآن کے مطالعے سے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے۔ یہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اس حالت میں منافقین بھی جو وہاں پہ کچھ نہ کچھ موجود تھے، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ چلو اب عبداللہ ابن ابی کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے لے۔ اور بعض نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو وہ کیوں قتل کیے جاتے، چلو اب اپنے دین آبائی کی طرف لوٹ چلو۔ انہی باتوں کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہاری حق پرستی محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے واقف ہے، وابستہ ہے، اور تمہارا اسلام ایسا سست بنیاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اسی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے، تو جس سے نکل کر آئے تھے تو اللہ کے دین کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ارشاد ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یہی وہ آیت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو انتہائی صدمے کی حالت میں تھے مسلمان، بالخصوص حضرت عمر اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر خطاب شروع کیا اور اسی آیت سے خطاب کیا کہ محمد اس کے سوا کچھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی اور حضرت عمر کی جو ہیجانی کیفیت تھی وہ دور ہوئی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رفاقت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ آگے ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت میں ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ ثواب کے معنی کیا ہے؟ ثواب کے معنی مجرد نتیجہ عمل کے ہیں۔ ثواب دنیا سے مراد وہ فائدے اور وہ منافع ہیں جو انسان کو اس کی سعی و عمل کے نتیجے میں اسی دنیا میں حاصل ہو جائیں، اور ثواب آخرت سے مراد وہ فوائد اور وہ منافع ہیں جو اسی سعی و عمل کے نتیجے میں آخرت کی پائیدار زندگی میں حاصل ہوں گے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے انسانی اخلاق کے معاملے میں فیصلہ کن سوال یہی ہے کہ کارزار حیات میں جو دوڑ دھوپ وہ کر رہا ہے اس میں آیا وہ دنیاوی نتائج پر نگاہ رکھتا ہے یا اخروی نتائج پر۔ ایک مومن کے پیش نظر سوائے رضا الہی کے حصول کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال سارے یہی ہوں گے، لیکن نتیجہ کیا چاہیے؟ ثواب دنیا چاہیے یا ثواب آخرت؟ پھر فرمایا کہ اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور دیں گے۔ یہ شکر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ شکر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کی قدر شناس ہوں کہ اللہ نے دین کی صحیح تعلیم دے کر انہیں دنیا اور اس کی محدود زندگی سے بہت زیادہ وسیع ایک ناپیدا کنار عالم کی خبر دی۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس بات سے واقف ہی نہیں کہ موت کے بعد کی بھی کوئی زندگی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسی زندگی کی خبر دی اور انہیں اس حقیقت سے آگاہی بخشی کہ انسانی کوشش، عمل اور جد و جہد کے نتائج صرف اس دنیا کی چند سالہ زندگی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد ایک دوسرے عالم تک ان کا سلسلہ پھیل جاتا ہے۔ یہ وسعت نظر اور یہ دور بینی اور عاقبت اندیشی حاصل ہو جانے کے بعد جو شخص اپنی کوششوں اور محنتوں کو اس دنیاوی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں پھلدار یا بارآور ہوتا ہوا نہ دیکھے، پھل پاتا ہوا نہ دیکھے، کامیابی ہوتی ہوئی نہ دیکھے، یا اس کا ان کا برعکس نتیجہ نکلتا دیکھے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے بھروسے پر کام کرتا چلا جائے جس کے متعلق اللہ نے اسے یقین دلایا ہے کہ بہرحال اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا، وہ ہے شکر گزار بندہ۔ حضرت مصعب بن عمیر کی مثال آپ کے سامنے تازہ ہو جانی چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے پرآسائش زندگی ترک کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما، مدینہ طیبہ گئے، وہاں اپنی تبلیغ سے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا اور غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی جد و جہد کا کوئی پھل نہیں دیکھا، لیکن وہ سارا کام اس
اس نتیجے کی امید پر کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور آخرت میں وہ نتیجہ دے گا، تو وہ ہے شکر گزار بندہ۔ اگر دیکھنا ہے تو حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیں۔ برعکس اس کے جو لوگ اس کے بعد دنیا پرستی کی تنگ نظری میں مبتلا رہیں، جن کا حال یہ ہو کہ دنیا میں جن غلط کوششوں کے بظاہر اچھے نتائج نکلتے نظر آئیں، ان کی طرف وہ آخرت کے برے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جھک جائیں۔ ہم میں سے بہت لوگ جو خیر کی جد و جہد کے لیے جمع ہوتے ہیں، بھلائی کی جد و جہد کے لیے جمع ہوتے ہیں، تکبیر کی جد و جہد کے لیے جمع ہوتے ہیں، دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے جمع ہوتے ہیں، جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کامیابیاں نہیں مل رہی ہیں، بلکہ کامیابیاں ان لوگوں کو حاصل ہو رہی ہیں جو غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، تو وہ بیٹھ کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا خیال کرنا چاہیے، اگر ہمیں اس مقابلے میں جانا ہے تو ہمیں اس کے نارمز کا خیال کرنا ہوگا، جو نارمز دنیا نے طے کر دیے ہیں دنیا کے جاہ و حشمت کے حصول کے لیے۔ اگر آپ ان نارمز کو اختیار کریں گے دنیا کی جاہ و حشمت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے، تو اس تعریف میں آپ شکر گزار لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ آپ کے پیش نظر اگر آخرت ہے تو آپ کے پیش نظر وہ نارمز ہونے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیے ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بظاہر اچھے نتائج کے حصول کے لیے وہ آخرت کے برے نتائج کی پرواہ کیے بغیر ان کی طرف جھک پڑتے ہیں، اور کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا، وہ بھی نہیں حاصل کر پاتے، اور آخرت کا تو بہرحال اللہ مالک ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ صحیح کوششوں کے برابر ہونے کی امید ہو یا نہ ہو، یہ ہے صحیح رویہ۔ جن سے یہاں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، ان میں آخرت کے نتائج خیر کی امید پر اپنا وقت، اپنا مال اور اپنی قوتیں صرف کرنے کے لیے تیار رہنا ہی اصل شکر گزاری ہے۔ جو ایسا نہ کریں وہ ناشکرے ہیں اور اس علم کے ناقدر شناس ہیں جو انہیں بخشا گیا۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ ہے اس دنیا کے بعد کی وسیع زندگی کا، وہ ہے جنت کے حصول کا، وہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتائج یہیں پہ نہیں دیکھنا، اس کے نتائج بہت دور تک وسیع ہیں۔ یہ زندگی تو بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اصل زندگی تو شروع ہوگی وہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ کل کے مطالعے میں ہم نے کی تھی، آیات کے مطالعے میں، آج کچھ اس کی وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد ہم آج 16ویں رکوع سے آغاز کریں گے۔ ارشاد ہوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے، یعنی جس کفر کی حالت سے تم نکل کر آئے ہو اسی میں یہ تمہیں پھر واپس لے جائیں گے۔ منافقین اور یہودی احد کی شکست کے بعد مسلمانوں میں یہ خیال پھیلا رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہوتے تو یہ جو افراتفری پھیل گئی تھی لشکر میں اور اتنے سارے لوگ شہید ہوئے، اتنے سارے لوگ زخمی ہوئے، یہ کیوں ہوا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بھی ایک معمولی ایک آدمی ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں، ان کا معاملہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح سے ہے۔ آج فتح ہے تو کل شکست۔ خدا کی جس حمایت و نصرت کا انہوں نے تم کو یقین دلایا تھا وہ تو تمہارے ساتھ نہیں آئی۔ یہ شبہ اس طرح کے پھیلا کر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بس چلو واپس چلو، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے۔
اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ یہاں تھوڑی توجہ فرمائیے، ارشاد ہوا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے۔ اگر ہم صرف یہیں تک پڑھیں تو یہ بات سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے یا یہ خیال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کوئی کام کرے گا اور وہ ان کے دلوں میں رعب بٹھا دے گا، لیکن اس سے آگے جو ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ وجہ بھی بتائی جا رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سوا ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ آپ تصور کریں، اس کائنات کا مالک، خالق، پروردگار اکیلا اللہ ہے، اور یہ سچ ہے، اس سے بڑا کوئی سچ نہیں۔ اور اگر کوئی کسی جھوٹ کو اس خدائی میں شریک جانتا ہو، شریک مانتا ہو، یا اس خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانتا ہو، تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ تو جھوٹ جس کے دل میں ہوگا اس کے دل میں اندرونی طاقت ہو ہی نہیں سکتی، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ضرور اس کی کمزوری کا جو نتیجہ ہے وہ دکھا کر رہے گا۔ یہ اس کی کمزوری کا اس جھوٹے خداؤں پر بھروسہ کرنے کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ طاقت کس سے ملے گی؟ طاقت سچے خدا کو ماننے سے ملے گی۔ سچ جو حقیقتاً دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، جب وہ دل میں ہوگی پھر انشاءاللہ پھر دل میں طاقت ہوگی۔ اب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے دل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت سے مضبوط ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ جب لڑائی شروع ہوئی ہے اور لشکر نے مقابلہ شروع کیا ہے تو بظاہر فوری طور پر جب ان کے پرچم بردار قتل ہونا شروع ہوئے ہیں اور لوگوں نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر مقابلہ کیا ہے تو بھگدڑ مچ گئی تھی ان کے لشکر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی تھی۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اشارہ ہے اس ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے تیر اندازوں کی طرف جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا کسی بھی حال میں، تو جو ہی باہم اختلاف کیا، اور اختلاف بھی کیوں کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت۔ جنگ کا یہ طریقہ تھا کہ جب ایک لشکر پسپائی اختیار کرتا تھا تو اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا اس سے چھین لیا جاتا تھا، ان کے لوگوں کو قید بنا لیا جاتا تھا، قیدی کو رہا کرنے کے لیے بھی فدیہ لیا جاتا تھا۔ تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ یہ ہے وجہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی کی جائے، کچھ لوگ دنیا کو ترجیح دے رہے ہوں، کچھ لوگ آخرت کو ترجیح دے رہے ہوں، باہم اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں افراتفری پیدا ہوگی۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ تصور کریں اس مرحلے کا جب اس طرف سے پلٹ کے آئے ہیں کافر، اس طرف سے گئے ہیں خالد بن ولید کی قیادت میں کافر، اور مسلمان سینڈوچ بن گئے ہیں، اور یہ خبر
اڑ گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، اور تو اس میں کیا حالت تھی. وہ تو ایک ایسا وقت تھا کہ جو کوئی بھی اس جنگ کی اس حالت کو دیکھے گا تو وہ حیران ہوگا کہ کافر کیوں پلٹ گئے. وہ تو ختم کر کے ہی ان کو جانا چاہیے تھا. بالکل سیدھی بات ہے. جو سینیریو نظر آتا ہے ان آیات میں اور جو واقعات سیرت میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر اچانک یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بس ہمارا کام ہو گیا، اور وہ پلٹ گئے، بھاگ گئے، چھوڑ کام پورا کیے بغیر وہ بھاگ گئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ان کے دل ہیں، انہوں نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ اللہ مومنوں پر بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا. یہ اس وقت کی حالت ہے جب مسلمانوں پر اچانک دونوں طرف سے بیک وقت حملہ ہوا اور ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی. تو کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ نکلے، کچھ احد پر چڑھ گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹے. دشمنوں کا چاروں طرف سے ہجوم تھا. 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئی تھی، مگر اللہ کا رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار پکار کر کہہ رہا تھا، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سن کر پھر لوگ مجتمع ہوئے. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے. رنج ایک تو افراتفری کا، ہزیمت کا، دوسرا رنج اس خبر کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی سنی، اور پھر حضرت حمزہ کی شہادت، پھر بڑے بڑے اور لوگوں کی شہادت. یہ منظر ہے اس وقت جس کو اللہ تعالیٰ یہاں دکھا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پہ تم ملول نہ ہو. حضرت حمزہ کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا اور یہ ہو گیا. اب یہ ہے کہ اب منزل کھوٹی نہیں کرنی، کام اسی طرح سے کرنا ہے. تم کو یہ آزمائش اس آزمائش میں اس لیے ڈالا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی تم اپنے راستے پر چلتے ہو یا نہیں، اس سے ہٹتے تو نہیں ہو، ڈر کے چھوڑ تو نہیں دیتے ہو اس راستے کو. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے. یہ ایک عجیب تجربہ تھا کہ ایک لمحے کی اونگ کے بعد ایک نئی طاقت ان لوگوں کے اندر آ گئی. بس اوقات ہم دن بھر کی کئی دن کی محنت کر کے دیکھتے ہیں کہ 10 منٹ کی کوئی ایک نیپ لے لیتے ہیں بیٹھ کے کرسی پہ ہی یا لیٹ کے نیچے، اور ہمیں جو ہے وہ ایک نئی طاقت مل جاتی ہے. تو یہ میدان جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اونگ آئی ان لوگوں کو، اور لشکر اسلام کے بیشتر لوگوں کو ایک اطمینان کسی اس کے بعد کیفیت نصیب ہوئی. مگر ایک دوسرا گروہ جس کی ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں. یہ منافقوں کا ذکر ہے، عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کا. اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے.
دیکھیے آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک چیز یہ مطلوب ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دلوں سے کھوٹ نکال دے. بہت یعنی سونا جو ہے اس کو پکاتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، اس کو تپاتے ہیں، تب کہیں جا کے اس میں سے خوبصورت زیور بن کے نکلتا ہے. تو یہ جو آزمائش کی بھٹی ہے، اس سے نکل کر جب بندہ کامیاب نکلتا ہے تو وہ کندن بن کر نکلتا ہے. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن سے کوئی لغزش سے کوئی غلطی ہوئی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. چنانچہ اس کے بعد کوئی لان تان یا کوئی ذکر ہمیں صحابہ کی زندگی میں، سیرت میں کہیں پہ کوئی اس طرح کے واقعات نہیں ملتے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آزمایا. اس میں مقصد یہ تھا کہ یہ بندے جو ہیں وہ میرے اور نکھر کر سامنے آ جائیں، ان کی صلاحیتیں اور ان کی جو ہیں شخصیتیں اور ابھر کر سامنے آ جائیں. اور جو کچھ غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. وہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہ وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے. یعنی یہ باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ قضائے الہی کسی کے ٹالے سے ٹل نہیں سکتی، مگر جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور سب کچھ اپنی تدبیروں پر موقوف سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس قسم کے قیاسات بس دل کی حسرت رہ جاتے ہیں اور وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. کاش یوں ہو جاتا، کاش یوں ہو جاتا. یہ لو یعنی کاش کا جو لفظ ہے یہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہوتا ہے. اصل جو کرنے والا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، فاعل حقیقی تو وہی ہے. تو جب کوئی چیز ہو جائے تو پھر اس پہ صبر کرنا اور اس میں سے یہ حکمت تلاش کرنا کہ یہ معاملہ کیوں پیش آیا، اس سے کیا مجھے سبق ملتا ہے اور اس سے میں اپنے طرز عمل میں کیا بہتری لا سکتا ہوں. اپنے طرز عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ یہ کہ ایسا کر لیا ہوتا، ایسا کر لیا ہوتا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کاش کاش کاش. اس سے بس دل کو خرابی ہی ہوتی ہے. دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگراں ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے ہاتھ آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. شہادت کا مرتبہ کہ اگر اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو جو رحمت اور بخشش ان کے حصے میں آتی ہے وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ حاصل کرتے ہیں، جو جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تمہیں سمٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، اللہ ہی کی طرف سمٹ کر آنا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو. آپ تصور کریں کہ غزوہ احد ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی نافرمانی بھی ہوئی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آئے ہیں، جس میں حضور کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، جس میں اور بہت سارے حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے ہیں، جس میں اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں. ان حالات میں پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے، ان کی اس صفت کو ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ناکامی ہو چھوٹی موٹی بھی اور کوئی لیڈر ہو، کیپٹن ہو،
ٹیم کا یا ادارے کا کوئی سپروائزر ہو، وہ ناکامی کے بعد کتنی گالیاں بکتا ہے، ہماری آج کل کی زندگی میں کتنی بدتمیزی کرتا ہے، ہیں سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے کہ اگر کہیں تم تند ہو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، صرف معاف نہ کر دو بلکہ دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ کون لوگ ہیں یہ؟ مشورہ کیا تھا احد میں، وہاں کا مشورے کے نتیجے میں اکثریت کی رائے مان لی، اپنی رائے کے خلاف یہاں آئے تو جو صورتحال ہوئی آپ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ دین کے معاملات میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ جب لڑائی ایک طرح سے اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی اور وہ لوگ بھاگ رہے تھے، مال غنیمت لوٹا جا رہا تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بھی لوٹ لیں، حالانکہ قاعدہ یہ تھا کہ سارا مال جمع ہوتا اور سب لشکر میں تقسیم ہوتا، جو اس کے تقسیم کا اصول تھا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت ہے، اب عام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ کیا تمہارے ذہن میں کسی جگہ یہ بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پورا تمہارا حصہ نہیں دیں گے؟ اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں منہ چھپائے ایک شخص آیا کمانڈر کے پاس، اور وہ ایک قیمتی ہیرا یا موتی یا کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ اس نے لا کے کمانڈر کو پیش کی کہ یہ مال غنیمت میں میرے ہاتھ آیا ہے۔ وہ انتہائی قیمتی چیز تھی، لیکن وہ شخص جب آیا ہے تو اپنا چہرہ چھپا کے آیا ہے، کمانڈر کو اپنا تعارف نہیں کرایا، اپنا چہرہ نہیں بتایا۔ آج تک تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں ہے کہ وہ کون تھا۔ یہ صرف اللہ کا خوف تھا، صرف اللہ کے لیے اس نے لا کے وہاں پہ، اور اپنا نام بھی بتانا اس نے پسند نہیں کیا۔ نام اگر ہوتا تو ہم چومتے اس کے نام کو، لیکن نام بھی بتانا پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالصتاً للہ اس کا یہ عمل تھا۔ تو کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ اس ہدایت سے کیسا کیریکٹر بنا، اس کی مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اور وہ اس شخص کے جیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے؟ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا،
اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون، اور یہ چھٹ گئے، یہ عمل ہوا۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے کہ ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو کافر نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ہے کہ کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور جو ان کے بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں۔ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کا اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ یہ اگلے دن کی بات ہے، جب اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا تو ہر گھر میں زخمی تھے، تو زخمی بھی جو ہے وہ اپنی مرہم پٹی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، تاکہ وہ لوگ ان کو معلوم ہو کہ ہم تیار ہیں، وہ پلٹ کے نہ آئیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص مقام تک حمراء الاسد تک گئے، جو مدینہ سے 8 میل تک کے فاصلے پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ آج وہی جائیں گے جو کل مارکے میں شریک تھے، نئے لوگ نہیں جائیں گے۔ تو جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ احد سے پلٹتے وقت ابو سفیان نے یہ اعلان کیا کہ ہم اگلے سال بدر میں آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جانے کے لیے تیاری ان کے ذہن میں تھی۔ یہاں قحط پڑ گیا مکہ میں، تو ابو سفیان نے کچھ پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا اور اپنے جو سازشی عناصر تھے ان کے ذریعے افواہیں پھیلائیں مدینہ طیبہ کی طرف کہ اس مرتبہ تو ہم نے بڑا زبردست لشکر تیار کیا ہے اور بڑی زبردست ہماری تیاریاں ہیں۔ ان کا جو پروپیگنڈا ہے، آپ ذرا اس کو غور کریں، ان کا یہ پروپیگنڈا کہ ہم نے بڑی زبردست تیاریاں کی ہیں اور اس مرتبہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اس مرتبہ ہم ختم کر کے آئیں گے، اس پروپیگنڈے کا اثر مدینہ طیبہ میں بھی ہوا۔ مدینہ طیبہ میں اتنا اثر ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معینہ وقت پر بدر کی طرف جانے کا اعلان کیا تو رسپانس نہیں آیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ تب 1500 صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلے۔ جب بدر کی طرف نکل گئے تو وہاں سے ابو سفیان 2000 افراد کو لے کر چلا،
لیکن چونکہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ اس مرتبہ لڑنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، کچھ دور جا کر اس نے یہ کہا کہ اس سال لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ 10 دن رہے، اور وہاں پہ جو قافلے، تجارتی قافلے گزر رہے تھے ان کے ساتھ خوب تجارت کی اور خوب اس کا فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ یہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ایمان ان کا اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا کوئی ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بار گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ لسٹیں بنا کے بھیج دی جائیں گی۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے، لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یہ یہود سے خطاب ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کون قرض دیتا ہے اللہ کے لیے، تو اس کا مذاق اڑانے کے لیے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، یعنی اللہ جو ہے وہ ہم سے فنڈ مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ بھی انہوں نے طنز کیا۔ اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ باتیں ہم لکھ رہے ہیں، اور جو پیغمبروں کو ناحق قتل کیا وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب اس کا مزہ چکھیں گے وہ۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ایک ایسی نشانی لائی جائے، ان کے ہاں نشانی کا یہ تھا کہ ایک قربانی رکھی جائے اور اس قربانی کو آگ
کھا لے، آگ اوپر سے ایک آسمانی آگ آئے اور اس کو بھسم کر دے، جلا دے، تو یہ قربانی سمجھی جاتی تھی اس کے سچے ہونے کی۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے یہ قربانی ان کے سامنے پیش کی اپنے سچے ہونے کے لیے، ایک اور شخص کو لائے اور اپنی قربانی رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو آگ کے ذریعے سے جلا دیا تو وہ قبول ہو گئی۔ لیکن انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی پیغمبری کو قبول نہ کیا، بلکہ ان کو قید کروا دیا، اور ایک جو ہے وہ ملکہ کے خاطر ان کے قتل کے درپے ہوا اور مجبوراً ملک سے نکالا گیا اور انہیں پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ یہ یہود کی تاریخ سے میں لکھی ہوئی بات ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ یہ جو قربانی وہ مانگ رہے ہیں، جو نشانی مانگ رہے ہیں، وہ قربانی، وہ نشانی بھی پیش کی گئی، اس کے باوجود انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی نبوت کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ شرطیں پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوتا تھا، آپ کی دلجوئی کے لیے بتا رہے ہیں کہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال و جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں چھپا کر رکھنا نہ ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔